شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام 24 آیتیں از افادات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آواز و پیشکش محمد شہزاد جامعی۔ قسط نمبر 3، تیسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اس آیت کے مضمون ہی سے ظاہر ہے کہ یہ ان اہل مکہ کے بارے میں ہے جو حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے، جو بہت سے مسلمانوں کے قاتل تھے۔ بہت سے مہاجرین کے رشتہ داروں کو انہوں نے روک رکھا تھا، جہاں کہیں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ آ جاتا تھا اسے گرفتار کر لیتے تھے اور اسے قتل کر کے یا قاتلوں کے ہاتھ بیچ کر ہی دم لیتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جنہیں گرفتار کر کے اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کیا گیا اور انہوں نے غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے مورث کے بدلے نہایت بے دردی اور سفاکی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا۔ انہی مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم بھی ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، اگر انہیں پڑھ لیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مشرکین کا ایک خاص گروہ مراد ہے، نہ کہ تمام مشرکین۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ کیا تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے، رسول کو جلا وطن کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے تمہارے مقابلے میں خود ہی پہل کی ہے؟ کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ اس لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت نے بات صاف کر دی کہ پہلے جن مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، مسلمانوں کو وطن سے بے وطن کرنے پر کمر بستہ رہے اور نقصان پہنچانے اور حملہ کرنے میں پہل کی۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر آیت نمبر 5 میں جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس سے یہی عہد شکنی کرنے والے مشرکین مراد ہے۔ پھر سورہ توبہ کی اس دوسری آیت نمبر 13 نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن نے بطور جواب اور مدافعت کے مشرکین سے قتال کی بات کہی ہے، کیونکہ پہل انہی کی طرف سے تھی۔ یہ آیت اور آگے آنے والی آیت بھی دراصل فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اولاً تو مسلمانوں کو ان کے وطن مکہ سے نکالا، پھر 3 جنگیں ان پر مسلط کی۔ ہجرت کے پہلے سال غزوہ بدر، دوسرے سال غزوہ احد اور 5ویں سال غزوہ خندق کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے بھی اجاڑ دیا جائے۔ پھر ہجرت کے 6 سال اہل مکہ ہی کی شرائط پر صلح حدیبیہ ہوئی اور 1.5 سال کے اندر انہوں نے اس صلح کی بھی دھجی اڑا دی۔ اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اگر مزاحمت کی دعوت نہ دی جائے تو کیا ان کے راستے میں پھولوں کی سیج بچھانے کو کہا جائے گا؟ چوتھی آیت، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ سورہ توبہ کی 14ویں آیت ہے، جس سے پہلے ان مشرکین کا ذکر آیا ہے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پہل کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور اہل مکہ کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں جو دکھ پہنچا ہے اس کی تلافی کرے گا۔ اور ظلم پر آدمی کا آرزودہ خاطر ہونا ایک فطری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں تمہارے لیے تسکین خاطر کا سامان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں ظالموں سے بدلہ لینے کا ذکر ہے، جو عین مطابق انصاف ہے۔
مشہور مفسر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق بنو بکر اور بنو خزاعہ کی لڑائی سے ہے۔ یہ دونوں ہی قبیلے مشرک تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ بنو بکر اہل مکہ کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ جب حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ناجنگ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اہل مکہ اور مسلمانوں کے حلیف قبائل پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم مکہ میں جہاں اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے جانی دشمنوں اور اعزاء و اقرباء کے قاتلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس عہد شکنی میں اہل مکہ بھی پوری طرح شریک و سہیم رہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے تم ان بدعہدی کرنے والوں پر غالب ہوں گے، اور ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے فطری طور پر جو آتش انتقام تمہارے سینے میں بھڑک رہی ہے، اللہ اسے بجھائیں گے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اب غور کیجئے کہ جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو اور خود ہی حملہ کرنے میں پہل بھی کی ہو، کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ناانصافی کی بات ہے؟ اور کیا قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنا اور اپنے حلیفوں کا قتل عام دیکھتے رہو مگر ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھے رہو، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دو؟ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے جو ظالموں کے مقابلے خدا کی طرف سے مظلوموں کی مدد کی بات کہی ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پر قائم رہنے والوں کو اہل باطل اور ظالموں کے مقابلے خداوندی فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مثلا روز عید میں خدا سے اس طرح دعا کی جاتی ہے: اے روشناک، تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے، ہمارے تو آریوں اور وسیعوں کے درمیان امتیاز کر، جو ادھرمی ہیں ان کو سزا دے اور انہیں اس کے حوالے کر دے جس کی گھاس یعنی دیوتاؤں کے نذرانے کے لیے رکھی ہے۔ بس اے اندر ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر اور ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں کو مغلوب کرے، ہمارے دولت مند سردروں کو برقرار رکھ، ہمارے راجاؤں کی حفاظت کر، ہم کو دولت اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنایت کر۔ بائبل نے مشرکین کی نسبت جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے اسے ان اقتباسات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں کہے: جب تم یارون سے پار ہو کر زمین کنعان میں داخل ہو تو تم ان سب کو جو اس زمین کے باشندے ہیں اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی مورتی فنا کر دو، ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ دو، ان کے سب اونچے مکانوں کو ڈھا دو اور ان کو جو اس زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو اور وہاں آ بسو، کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے، اس کے مالک بنو۔ اور جب کہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کر دے تو انہیں ماریو اور حرم کیجیو، نہ تو کوئی ان سے عہد کیجیو نہ ان پر رحم کریو۔ تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو اور ان کے بتوں کو ڈھا دو، ان کے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتی آگ میں جلا دو۔ غرض کے ظالموں کے مقابلے مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا اور ظلم کو روکنے کے لیے ظالموں کا پنجہ تھامنا ایک ایسی بات ہے جو تمام مذاہب کی مشترکہ تعلیم ہے، کیونکہ اگر خدا بھی ظالموں ہی کا طرفدار ہو تو پھر کون سا ایوان انصاف ہوگا جہاں ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوموں کی تسکین خاطر کا سامان ہوگا۔